وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دین بھلائی ہے. اس سلسلہ کے ہمارے محاورات میں یہ 12واں محاورہ ہے، جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا مغالطات کے ذریعہ قرآنی آیات سے وفات مسیح پر استدلال کرنا. اس سے قبل حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم نے آیات قرآن پیش کی، پھر احادیث خیر الانام پیش کی، پھر مسلم امت کے طبقات کا اجماع، اس کو ہم نے پیش کیا. اب اس محاضرے کا یہ تیسرا حلقہ ہے، یہ تیسری قسط ہے، جس میں ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں جنہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور مسلمان امت کے اجماع کے خلاف اپنے مغالطات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے 30 آیات جمع کی ہیں. وہ آیات 3 قسم پہ ہیں. پہلی قسم یہ ہے وہ آیات جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. اب یہ 30 آیات ہیں جن میں سے 7 وہ ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، وہ ان سے متعلقہ آیات ہیں. ان میں پہلی آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. دوسری آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اور تیسری آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. چوتھی آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. پانچویں آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. چھٹی آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ یوں ہے: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. ساتویں آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ ساتوں آیات قرآنیہ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، مگر ان کے مطالب و مفاہیم اور تفسیرات کیا ہیں یہ اس وقت ہمارا موضوع سخن نہیں ہے۔ پھر مرزا نے کس طرح ان سے استدلال کیا اس کو بھی ہم مفصل مختلف محاضرات میں بیان کریں گے۔ اس وقت ہماری غرض و غایت صرف ان آیات کو پیش کرنا ہے۔ اب دوسری قسم وہ 3 آیات جن میں عمومی انبیاء سابقین ان کا ذکر ہے یا ان کی وفات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت یہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ دوسری آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ تیسری آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ ان آیات میں عمومی انبیاء علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتا ہے۔ اب پہلی 7 حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص، دوسری انبیاء سابقین کی وفات کے بیان میں، اب 7 اور 3 10 آیات ہوگی۔ اب بقیہ 20 آیات کیا ہیں، کون سی ہیں، جن میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص ہے نہ ہی حضرات انبیاء علیہ السلام جو سابقین ہیں ان میں سے کسی کی عمومی وفات کا ذکر ہے، مگر مرزا قادیانی نے اپنی خصوصی صناعت سے ان آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا ہے۔ اب ان آیات کا شمار اس وقت ہماری فرض و کفایت ہے۔ ان میں پہلی آیت یہ ارشاد ربانی ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دوسری آیت یہ ارشاد ربانی ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ تیسری آیت یہ ارشاد ربانی ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ چوتھی آیت یہ ارشاد ربانی ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ پانچویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا۔ چھٹی آیت یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض الى آخر الآیت۔ ساتویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے ثم انکم بعد ذلك لمیتون۔ آٹھویں آیت ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما۔ نویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ دسویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ 11ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء۔ 12ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ 13ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ 14ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے
یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ 15ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ 16ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ 17ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 18ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ 19ویں آیت یہ ارشاد ربانی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ 20ویں آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ہم نے اپنے اس محاورہ میں ان تمام آیات کو پیش کر دیا جو مرزا غلام احمد کے مستدلات ہیں۔ اب ہم آئندہ محاضرات میں انشاءاللہ ان آیات قرآنی میں سے ہر آیت سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر قادیانی طرز استدلال کو بیان کریں گے، پھر اس کا ابطال کریں گے، تاکہ ناظرین و سامعین اور ہمارے قراء سبھی پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو حق ہے، کس طرح مرزا غلام احمد نے اسے اپنے باطل نقطۂ نظر کے لیے استعمال کیا، اور کس طرح وہ الحاد فی آیات اللہ کا مرتکب ہوا۔ ابنائے ملت قادیانیت سے گزارش ہے کہ وہ عقل و انصاف کو استعمال میں لائیں، وہ مرزا کے طرز استدلال کا بھی مطالعہ کریں، اور ہمارے تحقیقی مناقشہ کا بھی بنظر غائب مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی مراد کو پا لینا یقیناً آسان ہوگا، اور وہ جان لیں گے کہ فریقین میں سے کون ہے جو اس راستے پر ہے جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور جناب رسول اللہ کے بیان میں فرمائی گئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تعالیٰ سبھی کو صراط مستقیم سے آگہی اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ الہادی الی صراط المستقیم۔